حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت ادا کی، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود کو اللہ تعالی قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان دونوں پتھروں حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے، اور ہر چکر حجر اسود کے استلام سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف دونوں یا داہنے ہاتھ سے اشارہ کرنا استلام کہلاتا ہے۔ طواف فرض ہو یا واجب یا نفل، اس میں 7 ہی چکر ہوتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر بیت اللہ کے قریب طواف کیا جائے تو 7 چکر میں تقریباً 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن دور سے کرنے پر تقریباً 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے میں کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ طواف قدوم یعنی آنے کے وقت کا طواف، یہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہو اور حج افراد یا حج قرآن کا ارادہ رکھتا ہو۔ حج تمتع اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت نہیں۔ طواف عمرہ یعنی عمرے کا طواف، طواف زیارہ یعنی حج کا طواف جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے۔ اس طواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف وداع یعنی مکہ سے روانگی کے وقت کا طواف، یہ میقات سے باہر رہنے والوں یعنی آفاقی کے لیے ضروری ہے۔ نفلی طواف۔ حج میں ضروری طواف کی تعداد، حج افراد میں 2 عدد طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع، حج قرآن میں 3 عدد طواف عمرہ، طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع، حج تمتع میں 3 عدد طواف عمرہ، طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع۔ آفاقی 5 میقاتوں کے باہر رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی اہل حرم اور اہل حل کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ آفاقی ہیں۔ اگر کسی عورت کی روانگی کے وقت ماہواری آ جائے تو اس کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ نفلی طواف۔ نفلی طواف کی کوئی تعداد نہیں، رات یا دن جب چاہیں اور جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے حضرات مسجد حرام میں نفلی نماز پڑھنے کے بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔ اہل حرم اور اہل حل کو حج افراد ہی کرنا چاہیے تاکہ آفاقی لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ وضاحت۔ 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا مکروہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت درمیان میں ادا نہ کریں، لہٰذا پہلے ایک طواف کو مکمل کر کے 2 رکعت ادا کر لیں، پھر دوسرا طواف شروع کریں۔ لیکن اگر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو تو 2 طوافوں کا اکٹھا کرنا جائز ہے۔ سعودی عرب میں نماز عصر اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان اچھا خاصا وقت، خاص کر گرمیوں میں تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر طواف سے نماز عصر کے بعد فراغت ہوئی ہے اور مغرب تک کافی وقت باقی ہے تو طواف کی 2 رکعت اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہی ادا کریں۔ اہم مسئلہ،
معذور شخص جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، مثلاً کوئی زخم جاری ہے یا پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے ہیں یا عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے، پھر اس وضو سے اس وقت میں جتنے چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ دوسری نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر طواف مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو کر کے طواف کو مکمل کرے۔ طواف کے دوران جائز امور: سلام کرنا اور بوقت ضرورت بات کرنا، مسائل شرعیہ بتانا اور دریافت کرنا، ضرورت کے وقت طواف کو روکنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر طواف کرنا۔ طواف کا طریقہ: مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس گوشے کے سامنے جائیں جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کر لیں۔ اگر طواف کے بعد عمرے کی صحیح بھی کرنی ہے تو مرد حضرات استباح کر لیں، یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھے کے اوپر ڈال لیں، پھر زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام کریں، یعنی حجر اسود کا بوسہ لیں، یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھ چوم لیں اور پھر کعبے کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو رمل کر لیں، یعنی ذرا مونڈھے ہلا کر اور اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلیں۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پشت نہ کریں، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے رہیں۔ آگے ایک نصف دائرے کی شکل کی 4-5 فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام کریں۔ اس طرح آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کریں۔ کل 7 چکر کرنے ہیں۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہیں اور جس زبان میں چاہیں دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اصل دعا وہ ہے جو دھیان، توجہ اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے، چاہے جس زبان میں ہو۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھیں بلکہ خاموش رہیں تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکن ہو جائے تو طواف روک دیں، پھر جہاں سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ نفلی طواف میں رمل اور استباء نہیں ہوتا ہے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دیں اور پھر وضو کر کے اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کریں۔ مسجد حرام کے اندر اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ سے طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر ہی سے کریں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو فوراً طواف کو بند کر دے اور مسجد سے باہر چلی جائے۔ خواتین طواف میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا نہ کریں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ طواف زیارت حج کا طواف کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ بعض علماء نے 13 ذی الحجہ تک کا وقت تحریر کیا ہے۔ ان ایام میں اگر کسی عورت کو ماہواری آتی رہے تو وہ طواف زیارت نہ کرے بلکہ پاک ہونے کے بعد ہی کرے۔ 2 رکعت نماز۔ طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت ہو تو بہتر ہے: وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت واجب ادا کریں۔ طواف کی 2 رکعت کو طواف سے فارغ ہوتے ہی ادا کریں، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کی ان 2 رکعت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہجوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں۔ صحیح
صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح کی ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے ہی صفا کے لیے راستہ جاتا ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد زمزم کا پانی پی کر صفا پہاڑی پر چلے جائیں۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیاں تھیں جو ان دنوں حجاج کرام کی سہولت کے لیے تقریباً ختم کر دی گئی ہیں، جن کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے۔ اور جہاں مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں، یہ اس زمانے میں صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی تھی جہاں سے ان کا بیٹا نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا وہ اس وادی سے تھوڑا تیز دوڑی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر قیامت تک آنے والے تمام مرد حاجیوں کو اس جگہ تھوڑا تیز چلنے کی تعلیم دی، لیکن شریعت اسلامیہ نے صنف نازک کے جسم کی نزاکت کے مد نظر اس کو صرف مردوں کے لیے سنت قرار دیا۔ صحیح کا ہر چکر تقریباً 395 میٹر لمبا ہے، یعنی 7 چکر کی مسافت تقریباً 2.25 کلومیٹر بنتی ہے۔ نیچے کی منزل کے مقابلے میں اوپر والی منزل پر ازدحام کچھ کم رہتا ہے۔ حج میں ضروری صحیح کی تعداد: حج افراد میں 1 عدد صرف حج کی، حج قرآن میں 2 عدد، 1 عمرے کی اور 1 حج کی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حج قرآن میں 1 صحیح بھی کافی ہے۔ حج تمتع میں 2 عدد، 1 عمرے کی اور 1 حج کی۔ نفلی صحیح: نفلی صحیح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحیح کے بعض احکام: صحیح سے پہلے طواف کا ہونا، صفا سے صحیح کی ابتدا کر کے مروہ پر 7 چکر پورے کرنا، صفا پہاڑی پر تھوڑا چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، مردوں کا سب ستونوں کے درمیان تھوڑا تیز تیز چلنا، مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، صفا اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے کوئی بھی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا یا اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صحیح کے دوران جائز امور: بلا وضو صحیح کرنا، اسی طرح خواتین کا حالت ماہواری میں صحیح کرنا، سلام کرنا اور گفتگو کرنا، ضرورت پڑنے پر صحیح کا سلسلہ بند کرنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر صحیح کرنا۔ صحیح کرنے کا طریقہ: صفا پر پہنچ کر بہتر ہے کہ زبان سے کہیں ابدا او بما بدا اللہ بی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور اگر یہ دعا یاد ہو تو اسے بھی 3 بار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ والحزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کا خاص مقام اور خاص وقت ہے۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر نیچے اتر کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ صحیح کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں، البتہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھتے رہیں: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الکرم۔ جب سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں کے قریب پہنچے تو مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں۔ اس کے بعد پھر ایسے ہی ہرے ستون اور نظر آئیں گے، وہاں پہنچ کر دوڑنا ختم کر دیں اور عام چال سے چلیں۔ مروہ پر پہنچ کر قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے۔ یہ صحیح کا 1 پھیرا ہو گیا۔ اسی طرح مروہ سے صفا کی طرف چلیں، یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح آخری اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر مرتبہ صفا و مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ صحیح سے متعلق چند مسائل: صحیح کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ افضل و بہتر ہے۔ حیض، ماہواری اور نفاس کی حالت میں بھی صحیح کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کسی عورت کو طواف سے فراغت کے بعد ماہواری آ جائے تو وہ صحیح ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ صحیح سے فراغت کے بعد مروہ کی جانب باہر چلی جائے، مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ البتہ طواف حالت حیض یا نفاس کی حالت میں نہ کرے، بلکہ مسجد حرام میں بھی داخل نہ ہو۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر صحیح کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے،
طواف کے بغیر کوئی صحیح معتبر نہیں، خواہ عمرے کی صحیح ہو یا حج کی۔ صحیح کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائیں تو صحیح روک دیں، پھر جہاں سے صحیح روکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر دیں۔ اگر صحیح کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے صحیح مکمل کریں۔ خواتین صحیح میں سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ کر نہ چلیں۔